حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 5 نمازیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر انہیں فرض قرار دیا۔ جو ان کو ادا کر کے آئے گا اور ان کے حق کو ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع نہیں کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جو انہیں لے کر نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں، اگر چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو جنت میں داخل کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کثیر شیریں پانی کی نہر تم میں سے ہر ایک کے دروازے پر ہو، جس میں سے وہ ہر روز 5 بار نہائے۔ پھر کیا تم سمجھتے ہو کہ اس کے بدن پر میل باقی رہ جائے گا؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ 5 نمازوں کی مثال ہے کہ گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں جیسے پانی میل کو صاف کر دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازیں ایک سے دوسری نماز تک کے درمیان وقت کے لیے کفارہ ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ گناہوں کا کفارہ ایسے کفارہ ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیے ہی نہیں۔ بخاری، مسلم اور دیگر محدثین نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ کسی شخص نے عورت کا بوسہ لیا، پھر اسے احساس ہوا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ کہہ سنا کر کفارہ پوچھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نماز قائم کردن کے دونوں اطراف میں۔ تو اس شخص نے عرض کیا، یہ میرے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ہر امت کے لیے جس نے کوئی ایسا کام کیا ہو۔ مسند احمد اور مسلم میں ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ مجھ پر حد جاری فرمائیے۔ اس نے 1-2 مرتبہ بات کہی، آپ متوجہ نہ ہوئے حتیٰ کہ فجر کی نماز کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد فراغت نماز پوچھا، وہ آدمی کہاں ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تو نے کیا وضو مکمل کر کے ہمارے ساتھ نماز ادا کی؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو گناہوں سے ایسا پاک ہے جیسے تیری ماں نے تجھے ابھی جنا ہوا، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اس وقت آپ پر آیت نازل ہوئی کہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، ہمارے اور منافقوں میں تمیز اور فجر اور عشاء کی نماز کرتی ہے کیونکہ وہ آنے کے وقت نہیں رکھتے، آنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے نماز ترک کرنے کے بعد ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا گویا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا وقت مقرر پر ادا کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مکمل پاکیزگی کے ساتھ وقت مقررہ پر 5 نمازیں
ادا کی، قیامت کو یہ نمازیں ان کے لیے لاغِ رحمت ہوگی۔ جس نے انہیں گرا دیا اس کا حشر فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ فعل ہے۔ اگر اس سے زیادہ کوئی دوسری چیز محبوب ہوتی تو فرشتے اس سے عبادت کرتے۔ ان میں بعض رکوع میں، بعض سجود میں، بعض بیٹھے ہوئے اور بعض کھڑے ہونے کی حالت میں ہیں۔ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے عمدن یا قصدن نماز چھوڑ دی وہ کفر کے قریب ہو گیا، جیسے کہا جائے کہ فلاں شخص شہر کے قریب پہنچ گیا یا شہر میں داخل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھی طرح وضو کر کے نماز کے ارادے سے نکلے تو وہ حالت نماز میں ہوگا۔ جب نماز کا ارادہ کرے تو اس کے ہر قدم پر نیکی لکھی جائے گی اور ہر قدم پر ایک برائی مٹا دی جائے گی۔ تم میں سے کوئی جب تکبیر اقامت سنے اس کے لیے دیر کرنا مناسب نہیں۔ تم میں سے زیادہ اجر کا مستحق ہوگا جس کا گھر دور ہوگا۔ وجہ پوچھی گئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زیادہ قدم چلنے کی بدولت اسے فضیلت ملے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنہائی کی عبادت سے افضل کوئی عمل نہیں جس کے سبب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی مسلمان نہیں جو رضائے الہی کے لیے سر بسجود ہو، اس کے ہر سجدہ کے عوض اس کا درجہ بلند نہ ہو اور اللہ اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو کر فرمایا کہ میرے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی شفاعت کے حقداروں میں بنائے، جنت آپ کی صحبت میں نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے عبادت کرو، انسان بحالت سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ فرمان الہی ہے، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات ہیں۔ ایک آیت کی تفسیر مختلف آ رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ چہروں کا وہ حصہ جو زمین سے لگتا ہے، یا یہ کہ اس سے خضوع اور خشوع کا نور ہے، باطن سے ظاہر چمکتا ہے، یہی خیال کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد نور ہے جو وضو کے نشانات پر قیامت کے دن ان کے چہروں پر دکھائی دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب مسلمان سجدہ والی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے اس سے علیحدہ ہو کر کف افسوس ملتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، اس نے جنت حاصل کر لی، مجھے سجدہ کا حکم ہوا، میں نے نافرمانی سے جنت حاصل کر لی۔ حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ وہ ہر روز 1000 سجدے کرتے تھے، اس لیے لوگ انہیں سجاد کہتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے بارے میں ہے کہ وہ ہمیشہ مٹی پر سجدہ کرتے تھے۔ جناب یوسف بن ثبات رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مرض سے پہلے صحت کی تیزی سے کچھ کر لو۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو مکمل رکوع اور سجود کرتا ہے، مجھ میں اس پر رشک ہے، مگر اب وہ بجا دوری ملاقات نہیں کر سکتا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے دنیا کی کسی چیز کے نقصان پر افسوس نہیں ہوتا، اگر سجدہ رہ جائے تو سخت افسوس ہوتا ہے۔
حضرت عقبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو بندے کی صرف ایک خصلت پسند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ جب وہ سجدہ ریز ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ انسان سجدہ کی حالت میں اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ سجدہ میں بہت زیادہ دعائیں مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم بیہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ بیہودہ بحث کرتے تھے۔ مسند احمد میں ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آدمی اور شرک کے درمیان یا فرمایا کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ ابو داؤد نسائی میں ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ ترمذی میں ہے کفر اور ایمان کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ ابن ماجہ میں ہے بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ اور اگر یہ صحیح ہے جیسا کہ ترمذی سے روایت کیا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کفار کے درمیان نماز عہد ہے، جس نے اس نے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ طبرانی ایسی سند جس پر اعتماد کرنے میں کوئی خرابی نہیں کی حد کے ساتھ روایت کیا ہے، جو قصداً نماز چھوڑ دے اس نے کھلم کھلا کفر کیا۔ ایک روایت میں ہے بندے اور کفر کے درمیان یا فرمایا شرک کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے، جب اس نے نماز چھوڑ دی تو اس نے یقیناً کفر کیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بندے اور شرک کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے، جب اس نے اسے چھوڑ دیا تو اس نے شرک کیا۔ ایک اور روایت میں حسن سند کے ساتھ مروی ہے کہ اسلام کی شوکت اور دین ستون تین ہیں، ان پر اسلام کی بنیاد ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فرض نماز، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ایک دوسری روایت ہے کہ حسن سند کے ساتھ روایت ہے کہ جس نے ان کو ایک کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے، اور اس کا کوئی حیلہ اور فدیہ قبول نہیں کیا ہوگا، اور اس کا خون اور مال حلال ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے مروی ہے کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کی وصیت فرمائی ہے۔ اول، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا ملا جلا دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے۔ دوم، نماز قصداً چھوڑنا، جس نے اس نے قصداً چھوڑ دیا وہ ملت اسلامیہ سے نکل گیا۔ سوم، گناہ نہ کرنا اس نے لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ چہارم، شراب نہ پینا اس لیے کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اعمال میں سے نماز کے علاوہ کسی چیز کو چھوڑنے کو کفر نہ سمجھتے تھے، یعنی جو نماز نہ پڑھے اسے سمجھتے تھے کہ یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے۔ صحیح روایت ہے کہ کفر و ایمان کے درمیان نماز ہی کا فرق ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے شرک کیا۔ طبرانی سے نے روایت بیان کی ہے کہ جس میں امانت نہ ہو اس کا ایمان کامل نہیں، اور جس کی طہارت یعنی وضو وغیرہ نہ ہو اس کی نماز نہیں، اور جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ دین میں نماز کا مقام ایسا ہے جیسے بدن میں سر کا مقام ہے۔ ابن ماجہ اور بہقی میں
روایت ہے کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے تجھے جلا دیا جائے یا سولی پر لٹکا دیا جائے، اور فرض نماز نہ چھوڑنا۔ اس سے اسے قصدن چھوڑا تو اس نے میری ذمہ داری ختم ہو گئی، اور شراب نہ پینا، اس لیے کہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ صحیح ابن حبان میں ہے کہ ابر کے دن نماز جلدی پڑھو، اس لیے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ حضرت ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ روایت ہے، جس نے قصدن نماز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ اس کا نام دوزخ کے اس دروازے پر لکھ دے گا جس سے وہ داخل ہو جائے گا۔ طبرانی اور بیہقی میں ہے، جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس کا اہل مال تباہ کر دیا گیا۔ حضرت حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کی جماعت، خدا کی قسم تمہیں ضرور نماز پڑھنا ہوگی، زکوٰۃ دینا ہوگی، ورنہ تم پر ایسا آدمی مسلط کر دیا جائے گا جو دین پر تمہاری گردن مارے گا، یعنی یا دین پر چلانے کے لیے یا باوجود دیندار ہونے کے ایسا کرے گا۔ مسند بازار میں ہے کہ جس نے نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔